السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پیرا نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں؟ اس آیت کی ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۔ اس آیت میں اگرچہ عرب کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے، مگر لفظ عام ہیں جن میں ان تمام لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو حق بات پر غور و فکر کرنے اور اسے مان لینے کی بجائے اپنے باپ دادا کے رسم و رواج اور مذہبی پیشواؤں کی تقلید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے۔ اگر ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 میں دیکھیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کی پیروی کرو جو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہیں؟ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، تو جواب میں ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی کے آباء و اجداد کو کسی بات کی عقل نہ ہو، مثلا انہوں نے خسارے کی تجارت کی ہو یا غلط راستے پر چلتے رہے ہوں، تو کیا تم اندھے بن کر انہی کے پیچھے چلتے رہو گے؟ دیکھیں یہاں پر ایک اور میں مثال دیتی ہوں۔ ایک انسان ہے جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اب آگے کھائی آ گئی ہے اور وہ انسان کیا کرتا ہے، جان بوجھ کے اس کھائی میں گر جاتا ہے۔ اسے پتہ بھی ہے یہ میرا نقصان ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کھائی میں گر جاتا ہے۔ تو تمام وہ انسان ان کو کیا اپنی سنس یوز نہیں وہ کر سکتے ہیں، یا ان کی اپنی سنس نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ کھائی میں گر کے مر گیا اور ہم بھی مر جائیں کھائی میں گر کے؟ اللہ رب العالمین یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں، بلکہ خود عقل سے کام لو اور سیدھے راستے پر چلو جو صرف وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اتارا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ بالکل رائٹ راستہ ہے، وہ بالکل ہمیں ایک پیور رائٹ ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ دیکھیے اگر ہم قرآن پاک میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں جھوٹ سے منع کیا ہے، کیا یہ چیز غلط ہے؟ ہماری عقل تصور نہیں کرتی کہ واقعی جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہی ہے، اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، اور جو سچ ہے وہ انسان کی ایک انٹرنلی انسان کو ایک اچھا بناتا ہے، ایک جو انسان کی انٹرنلی فیلنگ ہوتی ہے اس کو ایک بہتر بناتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمیں انسان کی عقل ہے وہ خود اس چیز کو واقعی ہی ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں، سچ سچ ہی ہے اور جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ جھوٹ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ ہمیں کبھی بھی ایک اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچنے دیتا، جبکہ ایک سچ ہے وہ ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہمیں سیدھی ڈائریکشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیں بلند مقام تک بھی لے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔